ویلکم بیک ناظرین. میاں سیف الرحمان صاحب، مہنگائی، بے روزگاری، معاشی مسائل، صحت، تعلیم، ان ساری چیزوں میں یہ جو اس وقت ہمارا پورا ایک آپ کہہ لیجئے کہ فوکس صرف پولیٹیکل صورتحال کے اوپر ہے، کیا ڈائریکٹلی ریلیشنز ہے، کہاں ریٹ کرتے ہیں، باقی چیزیں تو ساری دبتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ آپ کے پی کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیجئے تو ان کا فوکس بھی کسی بالکل الگ سے بات پہ ہے. وہ رہائی کی بات کرتے ہیں، اپنے مطالبات رکھتے ہیں، حکومت کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چلنے نہیں دیتے، آج بھی جلسے جلوس کر رہے ہیں. تو باقی یہ جو اصل مسائل ہیں جس سے عوام نے پھلنا پھولنا ہے، ان کی زندگی کے اندر ایز آنا ہے، وہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری ٹاپ 5 ٹاپ 10 پرائرٹیز ہونی چاہیے؟ بالکل ٹاپ پرائرٹیز ہونی چاہیے. اور دیکھیں دنیا میں بے شمار ماڈلز ہیں گورننس کے. پاکستان بھی کئی ایکسپیریمنٹس میں سے گزرا ہے. میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا ایک انگریزی اخبار میں، جس میں لکھا تھا میں نے دا ڈکے آف دا سوسائٹی از ناٹ دا ڈکے آف دا گورنمنٹ. یعنی اگر گورنمنٹ نااہلوں کی بھی ہو تو اگر سوسائٹی گرو کر رہی ہو تو وہ اوور کم کر جاتی ہے، اس چیزوں کو نیوٹرلائز کر لیتی ہیں. لیکن یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے کہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے لوگوں کو تاثر یہ دیا ہے کہ جی نو وی ڈونٹ مین اینی بزنس، کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے آپ کی زندگی کو بہتر سنوارنے کا، ہمارا کوئی کام نہیں ہے آپ کو تحفظ فراہم کرنے کا، اکنامک سٹارویشن سے کیسے آپ کو بچانا ہے، یا آپ کا مستقبل کس طریقے سے ہم نے انشور کرنا ہے. یہ بنیادی فیکٹرز ہیں. لیکن جب آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ بعض اوقات یہ تاثر لیتے ہیں کہ بالکل خاموشی ہو جائے، ہر بندہ ایک دوسرے سے متفق ہو جائے. دیکھیں متفق تو کبھی بھی دنیا میں لوگ ہوتے ہی نہیں، بھلے جمہوریت ہو یا غیر جمہوری ڈسپینسیشن ہو، اس میں عدم اتفاق اختلافات ہوتے ہیں. بنیادی ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اختلافات بن جاتے ہیں دشمنی، اور پھر ہم وہ کہتے ہیں کہ جناب اب میں تینوں مزہ چکھاواں گا، ہوں میں اقتدار چ آ گیا. اب وہ تمام تر ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں، کئی ایکٹس آ جاتے ہیں، کبھی پیکا ایکٹ آ جاتا ہے، کبھی کوئی اسی طرح کا ترمیم آ جاتی ہے، اور اپنے اختیار کو توالت دینے کے لیے تمام حربے آزمائے جاتے ہیں، اور بالآخر یہ تمام تر ہتھ کنڈے کرتے کرتے خود بھی وہ نکل جاتے ہیں اقتدار سے، اور پھر وہ چیز دہرائی جاتی ہے. سپیس دیکھو کریٹ کرنا، جیسے راستے تلاش کرنا، یہ جو لوگ یہ آئے ہوئے ہیں میدان میں کہ جی ہم آپ کے نمائندے ہیں، ان کی بنیادی ڈیوٹی ہے راستہ تلاش کرنا. راستہ تلاش کرنا، سپیس دینا، ایک دوسرے کو سپیس دینا کہ ایک دوسرے کا نقطہ نظر برداشت کیا جائے. اور یہ جو فرکشن کی فضائے، کیوں اس میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو فرکشن اداروں میں ہوتی ہے یا سیاست دانوں میں ہوتی ہے، وہ ان کے فالوورز میں بھی آ جاتی ہے. تو جب ہر وقت معاشرہ ایک فرکشن کی ایک ہجان کی کیفیت سے گزرے گا تو آپ کی انرجی ساری ختم ہو جائے گی، پیسہ کمانے کی، اپنا گھر بار چلانے کی، روزگار کمانے کی. تو اس لیے معاشرے میں یہ غلط پیغامات جا رہے ہیں کہ جی ہمارے جو جتنے بھی بڑے ہیں وہ اوپر وہ ایک ہی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ یا تو جی مجھے اقتدار دے دو یا اس کو اقتدار سے ہٹا دو. یہ تو ایسی ہے کہ پیر نے کسی کو کوئی پیالہ دے دیا یا ہانڈی، تو اس نے دوسرے نے غصے میں کہہ دیا کہ جی یہ تو امیر ہو گیا، کم سے کم ان کو ہانڈی کھولو. تو اب یہ تقریباً ہم ہانڈی کھولنے کی کوشش میں ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لڑتے لڑتے ہوگی گم، کسی کی چونچ کسی کی دم. بڑی پریشان کن صورتحال ہے. میرا خیال ہے گنجائش موجود ہے ہمارے ہاں، بے شمار میرا بھائی جیسے بیٹھے ہیں اور بھی بڑی سین وائسز ہیں. یہ ان لوگوں کو آپ سپیس دیں کہ جی آئیں میدان میں، جی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، سارے معترف ہو جائیں، آئیں جناب اس کو پیچ اپ کریں. یا بہن کیوں ہم کوئی یہاں کوئی ہندو پارٹی ہے، کوئی سکھ پارٹی ہے، سارے مسلمان ہیں، سارے پاکستانی ہیں. یا تو پھر ہم دیانتدار سچے مسلمان نہیں ہیں یا سچے پاکستانی نہیں ہیں، یا تو کوئی مجھے یہی میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا کسی کو، یا تو یہ ایشو ہے مجھے لگ رہا ہے. نفرتیں کس چیز کی ہیں؟ بالکل صحیح ہے. بٹ لاسٹ صاحب سر مجھے بتائیے گا کہ ہمارے جو اس وقت فوکس ہے وہ سارا کا سارا یہ ہے کہ جی مذاکرات ہو جائیں، مذاکرات کامیاب ہو جائیں. حکومت کہتی ہے جی ہم انیشیٹ کرتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ جی ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنے، ہمارے یہ مطالبات ہیں یہ پورے کیے جائیں. سر یہ اگر آپ سمجھیں کہ کسی طرف یہ بات لگ بھی جاتی ہے تو ہمارے مسائل کا حل اس کے اندر ہے کیا؟ اچھا، ایک تو بریگیڈیئر حارث نواز نے ایک دو باتیں کی جی، جیسے انہوں نے فرمایا کہ اپوزیشن فعال نہیں کر رہی. دیکھیے اپوزیشن فعال کیا کرے جب آپ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی نہیں کرتے، نوٹیفیکیشن نہیں کرتے، تو اپوزیشن وہاں کیا کرے؟ اپوزیشن تو بیچاری آپ کو ملتی ہے، اسپیکر کو ہر دوسرے دن وضاحت کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نوٹیفیکیشن کریں قومی اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن کا. اسی طرح سینٹ میں
اور سینٹ میں راجہ ناصر عباس کو کیا ہوا ہے نامزد پی ٹی آئی نے، تو ان کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے تھا انہیں. اب کس نے روکا ہوا ہے یوسف رضا گیلانی کو؟ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ پارلیمان کا بڑا احترام ہے جمہوری. تو مجھے راجہ ناصر عباس نے بتایا کہ ایک دن یوسف رضا نے ان کو بلایا اور کہنے لگے جی آپ تو بڑے خطرناک آدمی ہیں. انہوں نے کہا میں کیسے خطرناک ہوں، میں تو آئین کی بات کرتا ہوں اور سینٹ میں تقریریں کرتا ہوں. نہیں، لوگ آپ کو بہت خطرناک سمجھتے ہیں اور وہ مجھے اسی لیے نوٹیفیکیشن نہیں کرنے دیتے. ایک بات ہے، دیکھیے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی سے زیادہ نقصان فوج کو موجودہ حکمران پارٹیوں نے پہنچایا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح پاکستانی فوج نے بڑے دشمن کو لتاڑا، انڈیا کو شکست دی، اگر کوئی ڈھنگ کی حکومت ہوتی تو ملک ترقی کر جاتا. اتنی بڑی جیت کے بعد عسکری سطح پر ہم جیت گئے لیکن عوامی اور سیاسی سطح پر ہم ہار گئے. اب یہ دیکھیے یہ جو حکمران پارٹیاں ہیں یہ اپنی ہر غلطی فوج پہ ڈال دیتی ہیں. بھئی فوج ایک ادارہ ہے، حکومت تو نہیں ہے نا. آپ کی غلطی ہے، آپ ہر غلطی فوج پہ ڈال دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں موجودہ جو حکومت ہے اس میں شامل جو پارٹیاں ہیں وہ بڑی ذمہ دار ہیں کہ وہ فوج کو بدنام کرنے پر لگی ہوئی ہیں. وہ اپنا ہر کام، ہر غلطی، ہر کوتاہی فوج پہ ڈال رہی ہیں. یہ ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ حکمران. یہ عوامی سطح پر ناکام ہو رہے ہیں، سیاسی سطح پر ناکام ہو رہے ہیں. سیاسی سطح پر ان کا بیانیہ نہیں بک رہا، عوام ان کی کوئی بات سن نہیں رہی، اور یہ اپنی ہر کوتاہی، ہر غلطی، ہر خطا فوج کو بدنام کرنے کے لیے فوج پہ ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں. ایسا نہ کریں، کوئی کسی پہ ذمہ داریاں نہ ڈالیں. اور کبھی آپ عدلیہ پہ ذمہ داریاں ڈالتے ہیں، آپ اداروں پہ ذمہ داریاں کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ خود نالائق ہیں اور خود لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے آپ سے. کیا فیکٹریاں فوج نے بند کرائی ہیں؟ موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے بند ہوئی ہیں. کیا لوگ خودکشیاں فوج کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ موجودہ حکومت کی وجہ سے کر رہے ہیں. کیا بے روزگار جو لوگ ملک سے بھاگ رہے ہیں وہ فوج کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں؟ نہیں، وہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں. جو کسان رل گیا ہے وہ فوج کی وجہ سے نہیں رلا، وہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے رلا ہے. اور جو معاشرے میں بے چینی ہے، جو استحکام نہیں سیاسی سطح پر، اس کی ذمہ دار فوج نہیں ہے، اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے. یہ سیاسی پارٹیاں جو 50 سالوں سے ملک کو لوٹ رہی ہیں، جنہوں نے سسٹم کا کباڑہ کر دیا ہے، تو بھائی ان سے پوچھیں. یہ ہیں ذمہ دار، یہ ہیں کرپشن کرنے والے. ان کے بارے میں IMF بھی بول پڑا، ان کے بارے میں آڈٹ رپورٹیں بھی آ رہی ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز نے ایک بات بہت درست کی ہے کہ آپ 1 سال چھوڑ دیں منصوبوں کو، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ پیسے لگا دیں. یہی بات محمود خان اچکزئی آج کر رہے تھے کہ بلوچستان کے ایک گھر کو آپ 25,000 روپیہ مہینہ دے دیں، وہ راضی ہو جائیں گے. وہ بھائی لوگ بیچارے بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن برلاس اور آپ اپنی تشہیر کرتے جا رہے ہیں. لیکن برلاس صاحب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 25,000 روپیہ دینا، یہ سارا کچھ میں یہ نہیں کہتا اس سے جتنا ریلیف ملتا ہے، ایز ملتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن لانگ ٹرم تو یہ چیز بھی نہیں ہے نا. اس کے لیے دیکھیے یہ 1 سال کے لیے کہا ہے. لانگ ٹرم میں ایسے منصوبوں کے خلاف ہوں. بالکل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کتنی کرپشن ہوئی، یہ سٹوریاں سامنے آ چکی ہیں. آپ ڈاکٹر یونس گرامین کی طرح منصوبے کیوں نہیں بناتے؟ آپ لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ جب عمران خان نے یہ باتیں کی تھیں کہ میں بکریاں دوں گا، مرغیاں دوں گا، یہ چیزیں لوگوں کو دوں گا، تو اس وقت انہی سیاسی پارٹیوں نے اس کا مذاق اڑایا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کئی ملکوں نے اس بنیاد پر ترقی کی ہے. بنگلہ دیش کے ڈاکٹر یونس گرامین کا کیا ماڈل ہے؟ یہی ماڈل ہے نا کہ لوگوں کو خود کفالت کی طرف لے جاؤ.
ہماری حکومتیں لوگوں کو بیکاری بنا رہی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر. میں کہتا ہوں بیکاری نہ بنائیں, آپ لوگوں کو ہنر سکھائیں, ہنر پہ ڈالیں, خود کفالت کی طرف جائیں, ملک ترقی کرے گا. آج جو بجلی مہنگی ہے, یہ بات حارث نواز صاحب نے کی ہے نا کہ ہم کمپیٹ نہیں کریں گے. یہ بجلی کیوں مہنگی ہے؟ یہ آئی پی پیز کرنے والے کون تھے؟ یہ کن خاندانوں میں ملک کے لوگوں کا خون کا پیسہ جا رہا ہے, کن کی جیبوں میں, اور ڈالروں کی. ان کو شرم نہیں آتی ایسے معاہدے کرتے ہوئے؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں میاں صاحب نے کہا ہے کہ یہ کبھی کسی پارٹی میں نظر آئیں گے, کسی پارٹی میں نظر آئیں گے, سارے وہی جو ہے وہ اس کے اندر نظر آئیں گے. میاں صاحب یہ جو پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے وارم ویلکم کیا وزیر اعلیٰ کے پی کے کو, اور پنجاب کے اندر جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بڑے شکوے اور بڑے شکایات, اور یہ تک کہا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جو صحافیوں سے ایون سوالات کروائے گئے وہ بھی انہی کے ہمہ پر کروائے گئے تھے. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ یہ کوئی پالیسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ ایک پیج پہ نظر نہیں آئے نون لیگ اور پی پی آپ کو اس معاملے میں کوئی رنجش ہو سکتی ہے اس معاملے پہ, یا جسٹ بس ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کو ایک فری سپیس دی کہ آئیے جی آپ اپنا شو لگائیے اور جائیے, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں؟ دیکھیں, دل کا راز تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور پارٹیز کے اندر ہمارے ہاں بڑے چلاک عناصر بھی ہوتے ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بعض کا ایک کاسمیٹک جیسچرنگ بھی ہوتی ہے کہ ظاہری طور پہ آپ ذرا بڑا شو کرتے ہیں کہ جناب ہم بڑے اچھے ہیں. لیکن دیکھیں بہرحال اگر ظاہری طور پہ بھی اگر کسی کو ویلکم کیا گیا تو وہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہیں ایک اچھے بڑے صوبے کے, تو وہ تو ایک اچھا جیسچر ہے, جیسچر کی حد تک. لیکن اگر یہی جیسچر آپ کے کردار میں, آپ کی سوچ میں بھی اگر در آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ کافی حد تک برف پگھلنی شروع ہو جائے گی, جو ضروری ہے. منافقت لگ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ منافقت ہمارے ہاں بہت ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ دل سے یہ بات طے کر لیں کہ ہم سارے پاکستانی ہیں, باریاں بھی ہم سب لے چکے ہیں, انجوائمنٹ بھی بڑی ہو چکی ہے, اب وقت آ گیا ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے, میرے بھائی بھی جانتے ہیں میں ایک سابقہ سی ایس ایس آفیسر ہوں, تو میرے دوست کوئی آئی سی رینک پہ کوئی چیف سیکرٹری وغیرہ جب ہوتے تھے تو نجی محفلوں میں بیٹھتے تو میں کہ یار آپ سے ایک دست بستہ گزارش ہے کہ مجھے نہیں پتا آپ کتنی کرپشن کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے, لیکن سننے میں آیا کہ اربوں کی کروڑوں کی کر چکے ہیں. آپ جانتے ہو کہ مظہر صاحب کو پتا کتنے پیسے ہم پڑے ہیں. تو کہیں گے یار تم کہنا کہ چاہتے ہو, میں کہ یار ایک دست بستہ گزارش ہے کہ 15-20% لوگوں کی خدمت بھی کر لو. تو وہ میرا خیال ہے یہ کوئی ایسی انسان کے اوپر یہ ایک بیماری لاحق ہو جاتی ہے. کرپشن ایک بیماری کا نام ہے, اور ہوس جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار دیکھی جائے گی, میرا دماغ خراب ہے سیف الرحمان کا, یہ چونکہ آپ بیوروکریسی میں نہیں رہا تو یہ بڑا مومنٹ بن گیا اور مبلغ بن گیا. تو بات یہ ہے کہ آئس کیسے بریک ہوگی؟ جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہے, اقتدار ہے, وہ اب جب تک وہ یہ ارادہ نہیں کر لیں گے کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے, اور اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, ڈویبل کا بھی لفظ بولا گیا, آپ کے پاس ایک ڈھانچہ موجود ہے. مثال کے طور پہ آپ میرٹ پہ جیسے لوگ سی ایس ایس کر کے آتے ہیں, آرمی میں بھی کمیشن لیتے ہیں, یہ باقاعدہ یقین کریں میں 50 روپے میں سی ایس ایس افسر بن گیا تھا. 50 روپے میں, ہمارا دور چونکہ وہ سستا تھا, 50 روپے کا وہ ہوتا تھا آپ کا جو ایڈمیشن فارم, اور اس میں جا کے ہم نے کہا لوگوں نے کہا ہم جا کے ایز آفیسر کام کیا, اور آپ کے پاس ایک پورا ڈھانچہ, ایک پورا گورننس کا ایک نظام ہوتا ہے. پھر ایک محکمے ہوتے ہیں, ویز اینڈ مینز ایک محکمہ, آرگنائزیشن اینڈ میتھڈ ایک محکمہ. کبھی آپ نے نام سنا ہے, کبھی اس نے کام کیا کہ جی وہ جو ایک تسلسل ہے ارتقاء کا جو عمل ہے, عوام کی تبدیلی آ جاتی ہے, ریالٹیز میں آ جاتی ہے, ضروریات میں آ جاتی ہے, اس کے اوپر سال ہا سال کام ہوتا تھا. لیکن وہ کام جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ وہ آپ دور دیکھ لیں گزشتہ 30-35 سال سے پہلے کام ہوتا تھا, نئے نئے راستے بنائے جاتے تھے کہ عوام کو کہاں پہ پریشانی ہے, ایگریکلچر پالیسی کیا ہوگی. پھر آپ کے ہاں 5 سالہ پلان بنتے تھے, منصوبے. آپ دیکھیں چین کا ماڈل کی بات اکثر کرتے ہیں, وہاں 10 سالہ منصوبہ بنتا ہے. ایک پوری فورس سائٹ ہوتی ہے آپ کے کہ جی آنے والے وقت میں کیا کمی ہو سکتی ہے, کیسے اگر زراعت کے کیا ایشوز ہیں, صنعت کے کیا ایشوز ہیں. لیکن جہاں تو آپ ایڈ ہاکزم ہے, بالکل صحیح, آپ آج یہ کر لیں گے جی کل اینج ہوئے گا تو پھر دیکھی جائے گی, پھر دیکھی جائے گی والی پالیسی چل رہی ہے, یعنی تسلسل نہیں ہے بالکل بھی. برلاس صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے اس وقت جو جلسہ جلوس کی سیاست کر رہے ہیں, مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں, اڈیالہ کے باہر بیٹھ جاتے ہیں, اس سے کیا حاصل کر پائیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو توجہ کے پی کے پہ, ان کی عوام پہ ہونی چاہیے, وہ کم ہے؟ دیکھیے ان کی پرفارمنس کا اگر آپ اندازہ یہ لگائیں
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ملک میں رہتے ہیں، ملک سے باہر نہیں جاتے۔ صحیح۔ آپ کے وزیر اعظم جو ہیں ان کی آپریشن نکال لیجیے گا، اپنے پروڈیوسر سے کہیں نکال دیں، وہ ہر مہینے میں کتنے دن باہر رہتے ہیں، کتنے پاکستان میں رہتے ہیں۔ اور اگر اس دوران وہ ویکینڈ پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، میرا خیال ہے وہ سیاست کرتے ہیں، ان کا حق ہے، انہیں کرنا چاہیے، اور انہیں فکر مند بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ عوام کے ووٹ سے آئے ہیں۔ یہ جن کے بارے میں بھی ہم بہت سی باتیں کر رہے تھے نا، وہ لوگ چونکہ عوام کے ووٹ سے آئے نہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں ہم تو کسی کو جواب دہ نہیں ہیں، عوام کو جواب دہ نہیں۔ یہ اچھا کیا میاں سیف الرحمان صاحب نے سی ایس پی افسروں کی بات کی۔ دیکھیے ایک بڑی عاجزانہ سی بات ہے کہ آپ ڈپٹی کمشنر بن گئے یا ڈی پی او بن گئے، گھر آپ کو سرکاری مل گیا، گاڑی آپ کو سرکاری مل گئی، نوکر آپ کو سرکاری مل گئے، ٹیلی فون، بجلی، یہ وہ جتنے اخراجات ہیں یہ سب سرکاری ہو گئے۔ اس کے بعد بھی حکومت پاکستان آپ کو تنخواہ دیتی ہے، اور اگر اس کے باوجود آپ کرپشن کریں تو پھر آپ کو شرم آنی چاہیے، یا کام نہ کریں۔ مطلب کام تو چلو جیسا بھی کر رہے ہیں، ہاں نہیں ذرا عام آدمی جائے نا، ذرا جا کے دیکھے، ایک بزنس مین جائے اور جا کے دیکھے کیا سلوک کریں گے، پھر آپ کام نہ کریں۔ نہیں جی، عام آدمی بیچارہ تو دھکے کھاتا ہے، عام آدمی کو تو گھسنے نہیں دیتے، یہ پبلک سرونٹ ہے عام نا سر۔ آدمی تو کسی دفتر میں نہیں جا سکتا اسامہ صاحب۔ یس، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کو حکومت پاکستان دیتی ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کرپشن کریں تو پھر کیا، پھر آپ کا خدا ہی حافظ ہے۔ یہ جس شہر میں ہم بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں، یہاں ریت کا مافیا بھی ہے، یہاں پراپرٹی کا مافیا بھی ہے، جی بالکل ہے، اور اس میں افسران انوالو ہیں۔ کچھ افسران وہ ہیں جو کمرشل پراپرٹیز کا مافیا ہے، اس میں بلکہ وہ سرپرست ان کے اربوں خربوں کے مالک بن چکے ہیں۔ جس ملک کے افسران بزنس شروع کر دیں وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جن ملکوں میں بھی افسران اپنی ڈیوٹی کریں، بزنس کیوں کرتے ہیں؟ یہاں تو بھائی ہر افسر نے بزنس رکھا ہوا ہے، ہر افسر کا سائیڈ بزنس ہے۔ افسران سے گزارش ہے یا آپ سرکاری کام کر لیں یا آپ بزنس کر لیں، ایک کام اپنائیں بابا۔ یہ کیوں اس ملک کا بیڑا کر رہے ہو؟ کیوں اس ملک کے ساتھ منافقت کر رہے ہو؟ کیوں لوگوں کے ساتھ منافقت کر رہے ہو؟ حلال کی کھاؤ، بزنس کر لو یا سرکاری نوکری کر لو، ہر ایک نے بزنس بنایا ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ مدر بلال صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ، اتنی مدلل گفتگو، اتنے اچھے پوائنٹس آپ نے جو ہے وہ ریز کیے۔ میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ، جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ لوگ درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، آج ہم نے عوامی مسائل کی نشاندہی کی کوشش کی ہے، اور دعا خدا سے ہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ پاکستان کے ہمارے حال پہ رحم کرے اور بہتری کی کوئی امید جو ہے وہ نظر آئے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔